الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رجب اللہ کا مہینہ کیوں؟ رجب اللہ کا مہینہ کیوں؟ اب یہاں سے شروع ہوں گے جو ہے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ اور رمضان امت کا مہینہ۔ سنے ہیں نا حدیث پاک میں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول پاک کا مہینہ ہے اور رمضان ہمارا مہینہ ہے۔ تو رجب اللہ کا مہینہ کیوں؟ رجب اللہ کا مہینہ کیوں؟ اب جو آیت کریمہ میں تلاوت کی ہوں وہ ہے پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار، مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور اللہ کی کتاب میں جو ہے 12 مہینے ہیں۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی جو ہے 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک تو رجب کا مہینہ اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ جو آئیں گے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ مطلب اس میں جو ہے جنگ وغیرہ کوئی بھی نہیں کر سکتے، جنگ وغیرہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ مہینے میں حرام ہے، 4 مہینوں میں۔ تو کفار بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین سے جنگیں ہوتی تھی نا، جب اسلام اور کفار مشرکین کے درمیان جب جنگ ہوتی تو جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ لوگ بھی جو ہے جنگ نہیں کرتے تھے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ آتا تو وہ لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو کفار اور مشرکین بھی ان مہینوں کی جو ہے تعظیم کرتے تھے، ان مہینوں کی عزت کرتے تھے۔ اس میں جو ہے وہ کبھی بھی جنگ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ مہینے ختم ہونے کے بعد کرتے تھے، کرنا بھی ہے تو، مگر ان مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو جب کفار ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے تو اب ہم تو مومنین ہیں الحمدللہ، ہمیں ان مہینوں کی تعظیم تو کس قدر کرنی چاہیے ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ تو 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں رجب بھی شامل ہے۔ اب یہ رجب آنے والا مہینہ ہے۔ بس اس درس میں جو ہے ایک ایمانی عقیدہ دینا ہے آپ کو، ایک ایمانی عقیدہ دینا ہے، ایمان کو پختہ رکھنے کے جو ہے ٹپس بتانے ہیں، ایک ایمانی عقیدہ دینا۔ رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اور رجب میں ایک مخصوص تاریخ 27 رجب، جس میں کیا ہے؟ شب معراج کی رات، شب معراج۔ اس مہینے میں خاص دن شب معراج کا ہے۔ اس مہینے میں شب معراج کا ہونا اور اللہ پاک کا یہ کہنا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور رجب میں شب معراج ہے، جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، اللہ پاک سے ملنے گئے تھے، جس میں رسول پاک اللہ پاک سے ملنے کے لیے گئے تھے اسی مہینے میں 27 رجب کو۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو نہیں سنے ہیں تو خدا کرے کبھی سنے بھی نہیں، شب معراج کا جو ہے انکار ہوتا ہے مخالفین سے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ شب معراج کا انکار ہے۔ بس ان لوگوں کے نزدیک شب قدر ہے، شب معراج بھی نہیں اور شب برات بھی نہیں، صرف شب قدر کو الگ مانتے ہیں۔ اب شب معراج ہم شب معراج کی تعظیم کرتے ہیں، جب وہ رات آتی ہے تو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اس رات میں جو جو عمل ہمیں کرنا ہے،
جس طرح کرنا ہم یقیناً اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو شب معراج کا انکار کرتے ہیں، اور رجب ہی میں شب معراج ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں کس قدر مومنین جو ہے اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے. جب کفار ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہم مومنوں کو تو اور بھی زیادہ تعظیم کرنا چاہیے. جب کفار کرتے تھے تو ہمیں اور زیادہ تعظیم کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ رجب میں شب معراج کا ہونا اور شب معراج کا انکار کرنا. شب معراج کا انکار کرنا، جیسے آپ دیکھیے شب معراج میں اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، اس کو مانتے ہیں وہ لوگ، اس کا اقرار ہے. نماز کا تحفہ ملا تو آپ بتائیے، نماز کا جو تحفہ ملا ہے، نماز کے بارے میں بہت درس دیں گے، بہت جو ہے سمجھائیں گے، نماز کی عادت لگائیں گے، خوب عبادت کرنا بتائیں گے، لیکن شب معراج کا انکار ہوگا. رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا انکار ہوگا، رسول کی بلندی کا انکار ہوگا، رسول کی عروج کا انکار ہوگا. نماز کا اقرار ہے، نماز کا اتنا اقرار ہے کہ بس نماز ہی لگی رہتی ہے زبان پر، نماز ہی کی رٹ لگائے رہتے. ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے، یقیناً نماز افضل العبادات ہے، ساری عبادتوں میں افضل نماز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. لیکن رسول پاک کی بھی تو تعظیم ہونی چاہیے. جس رسول کے ذریعے ہمیں نماز ملی، ان کے معراج پر جانے کا انکار ہے. جبکہ آپ دیکھیے شب معراج کا اقرار جو ہے، شب معراج کا ثبوت ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے، قرآن سے بھی ملتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی. اس میں شب معراج ہی کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری. تو رسول پاک کو اسی مہینے میں شب معراج کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد وہاں سے جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے اللہ پاک کی بارگاہ. حضرت جبرائیل لے گئے تھے نا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ بھی سدرۃ المنتہا تک رک گئے، آگے مصطفیٰ گئے، اس کا انکار ہے. رسول پاک آگے گئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ پاک کو دیکھے، اللہ پاک سے ملے، ان ساری چیزوں کا انکار ہے. نماز کا اقرار، نماز کا تحفہ ملنا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کا آپ کو تحفہ ملا ہے، اس کا اقرار ہے. اور شب معراج جس کا جو ہے ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اس کا انکار ہے. تو بس یہ ایمانی عقیدہ دینا ہے آپ کو. رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کروایا. اب ایک آیت کریمہ ہم لیتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا. یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، جس نے رسول کے فرمان کو مانا، اس نے اللہ کو مانا، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اب یہاں پہ رسول کی تعظیم کا انکار کرنا، یہاں پہ رسول کے جو ہے عروج کا انکار کرنا، رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا انکار کرنا، کتنی بڑی بھول ہے آپ سوچ سکتے ہیں. رسول نے کہا میں جو ہے معراج پہ جا کے آیا ہوں، تو رسول ہی کا یہاں پہ انکار کر رہا ہے، تو گویا خدا کا انکار ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب اسی کے ہم اپوزٹ دیکھیں گے، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. اب رسول پاک معراج میں جا کر آ رہے، اتنی مقدس یہ رات ہے جس میں ہمیں افضل العبادات نماز ملی، تو رسول پاک جا کے آ رہے ہیں اس رات میں، تو اس بات کا انکار. تو رسول آئے ہیں اور رسول نے بتایا بھی ہے، رسول پاک نے بتایا بھی ہے. تو کفار اور مشرکین جو ہے انکار کرنے لگے. اور ابو جہل فوراً یہ سن کر کے، ابو جہل یا ابو لہب نہیں، ابو جہل فوراً یہ سن کر کے صدیق اکبر کے پاس آ کر کے صدیق اکبر جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ان کے پاس کہا کہ دیکھو محمد اس طرح کہہ رہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گئے بھی اور اللہ کو دیکھ کے بھی آئے.
اللہ کو دیکھ کے بھی آئے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا ہے تو سچ ہے۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن۔ انکار کرو گے تو کافر ہے انکار کرنے والے۔ اور سنتے ہی ابھی نہ آپ نے رسول سے سنا ہے، کچھ بھی نہیں، رسول سے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوا، رسول کے بارے میں یہ بات کون آ کے کہہ رہا ہے؟ کافر آ کے کہہ رہا ہے صدیق اکبر سے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے سچا ایمان۔ ابھی رسول نے نہیں کہا کہ میں جا کے آیا ہوں، اگر رسول کہتے تو وہاں پہ چلو رسول پاک نے کہا ہے تو رسول کی بات کو ماننا ہے، ہم نے ایمان لایا۔ لیکن وہ رسول ابھی نہیں کہہ رہے، کافر آ کے کہہ رہا ہے صدیق اکبر سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک نے اس طرح کہا ہے تو یہ سچ ہے، یقیناً وہ جا کے آئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ تو ہم آپ کو پہلے ہی عقیدہ آپ کا ایمان پختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے سامنے بات آئے بھی تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ شب معراج کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے نا، صحابہ آئیڈیل آف ایمان ہے نا، ہمارا ایمانی نمونہ صحابہ ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں صدیق اکبر کا ایمان، وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک اگر کہہ رہے ہیں تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، رسول پاک نے فرمایا تو حق ہے، سچ ہے۔ تو یہ ہے ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر انکار ہوگا شب معراج کا تو گویا کافر کی طرح کر رہے ہیں، اور اگر اقرار ہوگا تو ہم صدیق اکبر کی طرح کر رہے ہیں۔ تو رجب اللہ کا مہینہ، اور اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا، رسول پاک معراج میں گئے، نماز کا تحفہ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ مہینے کی خصوصیت جس میں رسول کی بلندی معلوم ہو رہی ہے، رسول کی عظمت معلوم ہو رہی ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ کہا۔ اور شعبان جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک بہت روزہ رہا کرتے شعبان کے مہینے میں، اور رسول پاک سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنا روزہ کیوں رہتے ہیں، آپ لگاتار جو ہے روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہو تو ہم حالت روزہ میں ہوں، کیونکہ روزہ ایک نیکی ہے۔ تو اب یہ سارے ہم ایسی حالت میں ہو اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ شعبان رسول کا مہینہ ہے جس میں سارے امتیوں کے بھی اعمال پیش ہوں گے۔ اب شب برات آئے گی، شعبان کا مہینہ آئے گا تو یقیناً ہمارے اعمال بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ہمیں جو ہے پھر ایک نیا رجسٹر ملے گا۔ تو یہ شعبان رسول کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جبکہ ہم اگر دیکھیں گے تو رجب میں خاص تاریخ 27 رجب ہے، جس میں ہمیں صرف رسول پاک کی تعظیم معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا بڑا جو ہے شرف حاصل ہوا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک سے ملاقات کیے، اللہ پاک کا دیدار کیے، اور سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے، تو گویا ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تعظیم مصطفیٰ ہونی چاہیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی اور عروج کا اقرار ہونا چاہیے، اور اسی کو اللہ پاک نے اللہ کا مہینہ کہا۔ تو اگر ہم یا اور کوئی بھی انکار کرے شب معراج کا، رسول پاک کی عظمتوں کا، رسول پاک کی بلندیوں کا اگر انکار کرے تو گویا وہ رسول کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ رسول پاک نے آ کر کہا کہ میں معراج پہ جا کے آیا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر آیا ہوں، رسول پاک نے فرمایا۔ رسول کی نافرمانی ہوئی گویا اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو کیا ہم اللہ کے مہینے کی تعظیم کر رہے ہیں؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے نا، اگر اس میں اللہ کے رسول کی عظمتوں کا انکار ہو، اللہ کے رسول کی بلندیوں کا انکار ہو، تو گویا رسول کی نافرمانی ہوئی۔ نافرمانی کس طرح؟ رسول نے کہہ دیا کہ میں جا کے آیا ہوں، تو اب رسول کے کہنے کو جو ہے ماننا چاہیے نا، کہ یقیناً اگر آپ نے کہا تو سچ ہے، لیکن اگر نہیں مانیں گے تو نافرمانی ہوگی، نافرمانی ہوئی تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو کہاں رجب کے مہینے کا احترام ہوگا ہم سے؟ اور خصوصاً ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس مہینے میں کہ لڑائی جھگڑا ہم خود بھی نہ کریں، معاشرتی طور پہ معاشرتی اصلاح، لڑائی جھگڑا خود بھی نہ کریں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف جو ہے دھیان دے کہ لڑائی جھگڑا ہم بھی نہ کریں،
کرتے بھی ہے تو اس مہینے میں خاص طور سے رکے رہے. جب کفار نے اس مہینے کا جو ہے تعظیم کی ہے تو ہمیں اور بھی کرنا چاہیے. تو یہ حرمت والا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مصروف رہیں. اور عبادت سے مراد جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. رسول پاک کی رضا ہونی چاہیے، یہاں پہ رضائے مصطفیٰ ہونی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں خاص دن وہی ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عروج اللہ پاک نے عطا کیا. اتنا عروج کہ اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنا دیدار کروایا. تو رضائے مصطفیٰ ہونا چاہیے. اگر یہ ساری باتوں کا انکار کریں گے، بتائیے رسول پاک راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یقیناً ناراض ہوں گے. اب رسول جب ناراض ہو گئے تو اللہ کے مہینے کی ہم نے کس قدر تعظیم کی، کس طرح ہم نے تعظیم کی. تو رسول پاک کی رضا دیکھنا ہے. اب رسول پاک کی رضا و درود پاک، تو درود پاک کی کثرت کرنا ہے. درود پاک کی کثرت کریں گے تو لڑائی جھگڑے کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو بس دھیان یہ رکھے کہ کسی کو بھی ہم سے اس مہینے میں خاص طور سے تکلیف نہ پہنچے. کبھی بھی نہیں پہنچنی چاہیے وہ تو، لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی لیے خاص جو ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ہم جھگڑا نہ کریں. اگر کوئی جھگڑ بھی رہے تو ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو ہم اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی برا کام نہیں کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے عبادتیں کریں گے، اور کوئی نماز ہم قضا نہیں کریں گے. ان باتوں کا ہم خیال رکھیں، تب جا کر کے ہم اللہ کے مہینے کی ہم نے تعظیم کی ہے یہ ہوگا. اگر تعظیم نہیں کریں گے تو پھر کفار میں کیا فرق ہو جائے گا. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، لیکن جو رسول پاک نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ پاک نے جو ہمیں بتایا اس پہ عمل بھی تو ہمیں کرنا ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو تعظیم یہی ہے رجب کے مہینے کی. اس میں معراج میں جو آئے گی شب معراج، اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے. اگر انکار ہوگا تو گویا ہم تعظیم نہیں کر رہے، اور رسول کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو ان باتوں کا خصوصاً رجب کے مہینے کی جو ہے اب دوسری بات، پہلی بات تو ہوئی شب معراج کے حوالے سے. اب دوسری بات جو ہے ابھی جو آئے گی رجب کی 6 تاریخ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی چھٹی کی بات جو ہے. اب اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو خدشہ رہے گا، اور بہت زیادہ جو ہے خصوصاً سنی حضرات کو جو ہے تنگ کیا جائے گا. اب چھٹی آئی ہے تو اب اس میں عروس ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز کا. اب اس میں جو ہے بہت زیادہ پریشان کیا جائے گا کہ یہ کرنا کیا، وہ کرنا کیا، یہ کرنا کیا، وہ کرنا کیا، فاتحہ کرنا کیا، چھٹی کی فاتحہ دلانا کیا، نہیں دلانا کیا، یہ سارے وجوہات نہیں. تو سب سے پہلی بات دیکھیے، اب پہلی جو وجہ جو اس میں آتی ہے وہ ہے چادر چڑھانے کی. چادر چڑھانے کی، کیونکہ اب عروس آیا ہے، چادر بہت سارے لوگ چڑھائیں گے. چادر چڑھانے کی بات میں جو ہے ہمارے حضرت کے حوالے سے ایک بات بتاؤں گی. چادر چڑھانے کے حوالے سے حضرت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کی بھی بارگاہ تو ایک چادر کافی ہے ان کے لیے. ایک چادر کافی ہے، بہت سارے چادر ڈالنا ضروری نہیں. آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم چادر چڑھائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو چادر کی جتنی قیمت ہوگی وہ جو ہے وہاں کی خدمت گزاروں کو دے، وہاں کے فقراء، وہاں کے مساکین جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. ایک بھی چادر کافی ہے. اور چادر وہ کیوں ہے؟ ولی کی بارگاہ پہ ان کو ممتاز کرنے کے لیے، دوسری خبروں کے مقابل میں. دوسری خبریں بھی ہوگی، آپ دیکھے بھی ہوں گے درگاہوں میں ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوگی. تو اب ولی کو کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کے ولی ہے؟ تو ان کو ساری خبروں میں ممتاز کرنے کے لیے، ان کو الگ دیکھنے کے لیے چادر چڑھائی جاتی. تو ولی کی بارگاہ میں ایک ہی چادر کافی ہے، بہت ساری چادر جو ہے چڑھانا ضروری نہیں. تو ایسے حضرات جو عروس کے موقع پر جاتے ہیں اور خصوصاً چادر لے کر کے جاتے ہیں، چادر چڑھانے کی نیت سے، اور منت یہ جو ہے مانتے ہیں، تو جو ہے کہ چادر چڑھانا جو ہے ضروری نہیں ہے. ایک ہی ہے تو کافی ہے. بلکہ ہم اس کے بجائے یہ کام کریں کہ فقراء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کریں، وہاں کی خدمت گزاروں کی ضرورتوں کو پورا کریں. وہ جو ہے ٹھیک رہے گا، وہ ایصال ثواب جو ہے بن جائے گا. جیسے آپ دیکھیں ہم نماز پڑھیں اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں جو نماز پڑھی ہوں وہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، یقیناً پہنچ جائے گا. ایصال ثواب کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا اہتمام کر کے ہی رہیں. ہم نے قرآن پاک پڑھا، جتنا بھی ہم پڑھے قرآن پاک پڑھا، اور ہم نے یہ دعا کر لی کہ اللہ پاک اس کا ثواب ہمارے بزرگان دین کو پہنچا.
ہمارے والدین کو پہنچا، مرحومین کو پہنچا، ایک دم پہنچ گیا ثواب. اس میں ہمیں کسی بھی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. نماز بھی ہم پڑھے بآسانی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. قرآن پاک ہم نے پڑھا بآسانی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی جو ہے ہمیں پرابلم ہوتی ہی نہیں. اور دوسری بات حضرت خواجہ کی چھٹی کی فاتحہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ فاتحہ کا کھانا حرام. یہی آپ لوگوں نے آج تک سنا ہے کہ فاتحہ کرنا نہیں چاہیے، فاتحہ کا کھانا نہیں چاہیے. بس میں 2 آیتیں آپ کے سامنے، قرآن پاک کی آیتیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے قرآن پر. 2 آیتیں میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، اسی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے ایصال ثواب کے کئی طریقے، ایک ہی ہے، اس ثواب ہی ہم پہنچاتے ہیں لیکن نام الگ الگ ہے. جیسے آپ چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں. میرا نام عائشہ ہے، اگر مجھے کوئی پیار سے دوسرا نام لے کر کے پکارے، جیسے کوئی عائشو کہے، کوئی عائشہ کہے، جو بھی اپنے حساب سے جس طرح بھی کہے، بتائیے میں بدل جاتی ہوں؟ اس سے بدلوں گی میں؟ نہیں. کیوں؟ ذات ایک ہی ہے، اس کے لیے نام اگرچہ کئی بولے جائیں، ذات ایک ہی ہے. اسی طرح ایصال ثواب، جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے. ایصال ثواب، اب اس کے کئی نام ہیں. حقیقت میں صرف ایصال ثواب ہے، اب اس کے کئی نام ہیں. وہ کیا ہے؟ فاتحہ، چھٹی، یہ سارے نام، 11ویں 12ویں، نظر نیاز، یہ سارے ہوں گے، یہ نام ہے اس کے. لیکن اصل تو ایک ہی ہے، ایصال ثواب، بس ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا، یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے. اس کے کئی نام ہیں، تو نام کے بدلانے سے حقیقت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایصال ثواب کی آپ کو ایک مثال دی. جیسے آپ نے نماز پڑھا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے فلاں جو ہے والدین کو پہنچا یا فلاں شخص کو پہنچا، آپ نے یہ کہا، پہنچ گیا. اسی طرح کھانے کے حوالے سے، کھانے پہ فاتحہ ہوتی ہے نا. اب فاتحہ میں پورا جو ہے قرآن پاک ہی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک ہی سے پڑھا جاتا ہے. تو اب میں 2 آیتیں کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً اللہ پاک جانتا تھا کہ جو ہے امت میں ایسے بھی افراد ہوں گے جو چھوٹی سی بات کو لے کر کے بہت بڑے بڑے فتوے دیں گے. آپ فاتحہ کریں گے، آپ کو مشرک کہا جائے گا. آپ فاتحہ کا کھانا کھائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا آپ نے حرام کھا لیا. اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 میں ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرما رہا ہے کھاؤ ان چیزوں میں سے، وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں آپ، کھانے کا ایمان سے کس قدر تعلق ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اگر ہم نے کھایا تو ہم نے کیا سنا ہے کہ وہ کھانا شیطان کا ہو جاتا ہے، وہ کھانا شیطان کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس پر اللہ کا نام ہم نے لے لیا تو وہ کھانا سمجھو ہمارا رحمان کا کھانا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ چیزیں کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب آپ بتائیے فاتحہ پر کس کا نام لیا جاتا ہے؟ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا. بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں. فاتحہ میں ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، جس میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کتنے اللہ کے نام ہیں. تو بتائیے آپ کھانے پہ کس کا نام لیا گیا؟ اللہ کا نام. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا. اگر نہیں کھائیں گے تو گویا ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. کس قدر اللہ پاک کھانے کو اور ایمان کو جوڑ رہا ہے. کھانے کی چیز ہے، ورنہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو کھاؤ، ایسا کچھ بھی ہونا چاہیے تھا. اگر تم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن نہیں، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب فاتحہ میں ہم جتنی آیتیں کریمہ پڑھتے ہیں اس میں یقیناً اللہ پاک کے نام ہوتے ہیں، اور جب شروع ہی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. اب بتائیے آپ وہ کھانا حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ اب اس کو حرام کھانا کہنا اور قرآن پاک کے پڑھنے کو جو ہے شرک کا فتویٰ لگانا کتنی جو ہے جاہلانہ بات ہے.
مطلب اپنا لاجک ہی استعمال نہیں کر رہے، اپنا ذہن ہی ہم جو استعمال نہیں کر رہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. اور یہ ہم قرآن سے بتا رہے ہیں آپ کو. اگر ہم کسی کتاب سے بتاتے تو ہو سکتا ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی، لیکن قرآن میں واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہو گیا پہلی آیت. اسی کے فوراً بعد اللہ پاک فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ آگے ہو گئے ایسے انکار کرنے والے اور کھانا نہ کھانے والے فاتحہ کا. اللہ پاک آگے فرماتا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم وہ چیزیں نہیں کھاتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب پوچھ بھی رہا ہے اللہ پاک. پہلے تو حکم دیا مومنوں کو کھانے کا، اور جو نہیں کھاتے ان سے پوچھ بھی رہا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے اللہ تاکلو، تم وہ چیزیں نہیں کھاتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا گیا. پہلے تو اللہ نے حکم دیا کھانے کا، اور بعد میں پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہیں کھاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے ہو وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تحقیق کے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا جو جو تم پر حرام ہے. اللہ پاک نے جو جو حرام ہے وہ بیان کر دیا. اور کیا کیا حرام ہے؟ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے. یہ تفصیل اللہ پاک نے بیان کر دیا. اب بتائیے کہاں ہے فاتحہ حرام ہے، یا کہاں ہے کہ 11ویں حرام ہے، یا کہاں ہے کہ 6 حرام ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو جو چیزیں تم پر حرام تھی. اب اللہ نے جب تفصیل بیان کر دی ہے تو اس میں فاتحہ نہیں ہے. اس کا مطلب فاتحہ میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے فاتحہ کے کھانے پر تو اس کھانے کو کھانا چاہیے. اب تو اور بھی کھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان سے اللہ پاک نے اس کو جو ہے کنیکٹ کر دیا ہے. اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ کھانا کھاؤ. تو اب جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی چھٹی آئے گی، تو اب اس میں یہ سارے جو ہے اعتراضات ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی سوالات ہوں گے، تو ایک دم یہی سمجھا دیں، کیونکہ ہم نے قرآن سے دلیل دی. کسی کتاب سے دیتے تو جو ہے ماننے اور نہ ماننے کا پہلو آتا تھا، لیکن قرآن سے جب ہم نے کہہ دیا تو قرآن پر یقیناً ہمارا ایمان ہے، اس کو کوئی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. بس ہم اللہ پاک سے اب دعا کرتے ہیں کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر نہ سمجھ آئے تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم تمام کی ایمان کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کو جو ہے جو جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اللہ پاک ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مخالفین حضرات کو اور جو نہیں ماننے والے اللہ پاک ان تمام کو صحیح سوچنے اور صحیح سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.